ایک دن ایک خاتون ایک پروفیسر صاحب سے ملنے گئیں۔ کہنے لگیں، سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی چلالی مزاج میں آ جاتے۔ بیوی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بیوی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ، جی وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ، جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو سیف الماری ہے، جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے وہ، جی وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے، جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بی بی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اس کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنوانے کے لیے اس کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بی بی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بیوی، آپ نے اسے جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا ہے استعمال کر رہا ہے، تو خود داری تو اس کی اس دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بیوی، جادو تو تم نے خود کروایا اس پر، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خود ہی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کو کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تماچا رسید کر رہے تھے۔